نہیم ہیری، امریکہ۔ بشپ اینڈریو فرانسس کو میں نے پہلی بار 1985 میں سینٹ میرز سیمنری میں دیکھا، جب یہ فلپائن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان لوٹے تھے۔ یہ سیمنری کے اس کمرہ میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پر کبھی برادر جان ہٹم اور فادری ڈرین پریرا رہا کرتے تھے۔ جس طرح برادر جان اور فادری ڈرین اپنے کام کے ماہر تھے، اسی طرح بشپ اینڈریو فرانسس بھی روحانی طور پر کاریگر آدمی تھے۔ بشپ اینڈریو خوبصورت تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش گفتار بھی تھے۔ اپنے میٹھے میٹھے الفاظ اور جملوں سے انسان کا دل موہ لیتے تھے۔ لتوریا اور روحانیت بشپ اینڈریو کا جنون تھا۔ جب تک زندہ رہے اس جنون سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بشپ اینڈریو کو خدا نے ایک اور صلاحیت سے نواز رکھا تھا کہ وہ امیروں اور غریبوں میں یکساں مقبول تھے۔ وہ جب با اثر لوگوں سے ملتے تو بہت با اثر اور روب دار گفتگو کرتے، لیکن جب غریبوں سے ملتے تو ان کے ساتھ ان کی گفتگو مزاح اور سادگی سے بھرپور ہوتی اور غریب لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ بشپ اینڈریو کا سب سے بڑا ہتھیار دعا تھا، اور وہ دعا کرتے ہوئے تکتے نہیں تھے، بلکہ منگل کی عبادت اتنی طویل ہوتی تھی کہ بعض کاہن تھک جاتے تھے، مگر بشپ اینڈریو اور لوگ دعا کرتے ہوئے تکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ بشپ اینڈریو کی وجہ شہرت دعا تھی، اور انہیں نے اس صلاحیت پر شہرت کو غالب نہیں آنے دیا۔ بعض اوقات کاہن اور سسٹر صاحبات ان کے طریقہ دعا سے متفق نہیں ہوتے تھے، مگر لوگوں کو ان کے طریقہ دعا سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں 1985 سے 1989 تک سینٹ میریز سیمنری میں تھا، اور اس دوران مجھے پاسٹرل تجربہ کے لیے سینٹ انتھنی پیرش جانے کا موقع ملتا تھا۔ اس تجربہ کی وجہ سے مجھے بشپ اینڈریو کو جاننے کا موقع ملا، اگرچہ بشپ اینڈریو اس وقت بشپ نہیں تھے، بلکہ سینٹ انتھبی پیرش کے پاسٹر تھے۔ بشپ اینڈریو بچوں کی اپاسٹولیٹ کے شدائی تھے۔ وہ لتوریا میں بچوں کی شراکت کو یقینی بناتے تھے اور بچوں کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ بشپ اینڈریو کہا کرتے تھے، بچوں کی لتوریائی عبادات میں شرکت سے ان کی لتوریائی تربیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے پیرش کے بچوں کی مسیحی تعلیم و تربیت کے لیے سینٹ میریز سیمنری کا بھرپور استعمال کرتے اور بچوں کے گروپس کو سیمنری بھیجتے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے۔ بشپ اینڈریو بچوں میں بچے، نوجوانوں میں نوجوان اور بزرگوں میں بزرگ ہوتے تھے۔ بشپ اینڈریو لتوریائی موسیقی کے شائدائی تھے۔ وہ پاک ماس کے دوران بہترین اور معیاری لتوریائی موسیقی پسند کرتے تھے۔ سینٹ انتھنی پیرش میں ان کے پاس بہترین موسیقار اور گلوکار تھے جو اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے لتوریا کو چار چاند لگا دیا کرتے تھے۔ بشپ اینڈریو نے ویو اسٹوڈیو کے ساتھ مل کر ایک مشہور زمانہ کیسٹ نکالی تھی جس کا نام تھا سارا گھرانہ۔ سارا گھرانہ کے تقریباً سب گیت بہت مقبول ہوئے، یعنی سارا گھرانہ در پہ آیا، زندگی خوشیوں کا ساغر بن کر جھلک پڑی، اے روح پاک اتر وغیرہ۔ بشپ اینڈریو کمال کے مبشر اور پاسبان تھے۔ وہ انفرادی، چھوٹے گروپ اور بڑے اجتماع کے لیے یکساں مفید تھے۔ وہ ہر سطح پر مومنین سے گہرا رابطہ قائم کر لیتے۔ بشپ اینڈریو میلوں، کنوشنوں اور چھوٹے گرجا گھروں کے پاسبان تھے۔ وہ گورنر ہاؤس لاہور میں بھی فخر سے جاتے اور گڑھی شاہوں کی گلیوں اور غریب گھروں میں بھی اسے اعتماد سے جاتے، جس طرح گورنر ہاؤس لاہور۔ بشپ اینڈریو نے تبلیغ کے نئے نئے سٹائل متعارف کرائے، جن میں سے ایک سٹائل یہ تھا کہ موسیقی کے ذریعے تبلیغ کرنا۔